السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہورر اسٹوری اردو۔ ناشتے سے فارغ ہو کر بھائی اور خالو کھیتوں کی طرف چلے گئے تھے۔ سارا دن باہر نہ پھرتی رہنا، گھر میں اماں کے ساتھ کوئی کام بھی کروا لینا۔ جاتے ہوئے بھائی مجھے ٹوکنا نہیں بھولے تھے، لیکن مجال ہے جو مجھ پر کوئی اثر ہوا ہو۔ بس پھر کیا تھا، ان کے جاتے ہی میں اور زینب بھی گھر سے نکل گئے۔ گاؤں کتنا خوبصورت ہوتا ہے، مجھے ہمیشہ یہاں آ کر احساس ہوتا تھا۔ یہاں کے سادہ مزاج لوگ، کچے راستے، ہرے بھرے کھیت، باغات، درخت اور ان کے ساتھ لٹکتے موسمی پھل، سب مل کر کتنا حسین منظر پیش کرتے ہیں۔ میں جب بھی یہاں آتی تو واپس جانے کا دل ہی نہ کرتا تھا۔ آپی، اس طرف نہ جانا، وہاں چودھریوں کا ڈیرا ہے۔ ایک تو میں زینب کی اس عادت سے بہت تنگ ہوں۔ یہاں نہ جانا، چڑیل آ جائے گی، وہاں جنات کا مسکن ہے۔ پچھلے سال تو نہیں تھا، کون سے چودھری ہیں جنہوں نے پیدا ہوتے ہی ڈیرا جما لیا؟ نئے آئے ہیں، ان کے پاس گاؤں کی ہر خبر ہوتی ہے۔ بہرحال 2 گھنٹے کے بعد ہم گھر چلے گئے۔ آرام کرنے اور خالہ کے ساتھ کام کروانے کے بعد میں عصر سے پہلے کھیتوں کی طرف آ گئی تھی۔ مجھے خالہ اور زینب نے روکا تھا، مگر میں کب اور کس کی سنتی تھی۔ ایک طرف تو شکر ادا کیا کہ زینب ساتھ نہیں آئی تھی۔ خوبصورت درختوں کے نیچے سے گزرتے، ہوا کے جھونکوں سے لطف اندوز ہوتے میں کتنی دور نکل آئی تھی، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ وہ کھیت ویران تھا، وہاں کوئی نہیں تھا سوائے اس عورت کے۔ شام ہو رہی تھی اور مجھے جلد از جلد گھر پہنچنا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ خالو آ گئے تو انہیں میرا اس وقت تک گھر سے باہر ہونا ناگوار گزرے گا، پھر عین ممکن تھا کہ میرا باہر نکلنا ممنوع قرار دے دیا جاتا۔ لیکن وہ عورت وہاں کیوں بیٹھی تھی؟ اس سوال نے مجھے گھر جانے سے روکا اور میں تیزی سے اس کھیت میں گھستی گئی۔ سنیں، آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ سر گھٹنوں میں چھپائے سسک رہی تھی۔ میری آواز پر اس نے آہستگی سے سر اٹھایا اور میں خوف سے ڈر گئی۔ اس کی شکل انتہائی خوفناک تھی، ایسی صورت کسی انسان کی تو ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ رونے پر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے بجائے خون بہہ رہا تھا۔ سامنے والے لمبے دانتوں سے بھی خون رس رہا تھا، جس نے ہونٹوں اور تھوڑی کو سرخ کر دیا تھا۔ میرا دل جیسے رک سا گیا تھا۔ کہانیوں میں جنات کا پڑھنا اور حقیقت میں ان کا سامنا کرنا دونوں قطعی مختلف تجربات تھے۔ گھر والے بھی وہاں موجود تھے۔ پھر 2 دن بعد میں ان سب کے ساتھ واپس ملتان آ گئی اور پورے 2 ماہ تک کچھ بول نہیں سکی۔ سب کو لگتا تھا کہ میں بھائی کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پائی، جبکہ اس کھیت میں ہوئے واقعے نے میرے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ ایک رات میں سوئی تو خواب میں دیکھا کہ انہی کھیتوں میں کھڑی تھی۔ بھائی گھاس کاٹ رہے تھے اور اس گھاس پر ایک بچہ سو رہا تھا۔ یہ وہی بچہ تھا جو میں نے اس چڑیل کے پاس مردہ حالت میں دیکھا تھا۔ بھائی کو یقیناً وہ بچہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اللہ کا نام پڑھتے ہوئے اپنے کام میں مصروف تھے۔ میں چیخ چیخ کر بھائی سے کہہ رہی تھی کہ یہاں وہ سو رہا ہے، مگر وہ میری بات نہیں سن رہے تھے۔ وہ ایسے بیٹھے تھے جیسے ان کے علاوہ وہاں کوئی نہ ہو۔ پھر جیسے ہی انہوں نے اللہ کا نام لے کر درانتی چلائی تو میری آنکھوں نے اس بچے کا گلا کٹتے دیکھا۔ اسے تڑپنے کا وقت ہی نہ ملا اور وہ ملک عدم سدھار گیا۔ میں حیران تھی کہ وہ اب بھی بے خبر بے نیاز بیٹھے تھے۔ میں رو رہی تھی اس بچے کی موت پر، مگر میری آہذاری کا ان پر کوئی اثر نہ تھا۔ پھر میں نے اس چڑیل کو نمودار ہوتے دیکھا۔ وہ غیظ و غضب میں ڈوبی ان کے قریب آئی اور ایک جھٹکے سے ان کے بدن کا سارا خون پی گئی۔ وہ جو اس افتاد کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے آسانی سے اس کے شکنجے میں پھنس گئے تھے۔ میں پھر سے چلانے لگی۔ وہ بھی ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، تاہم چڑیل نے ان کا جسم نچوڑ کر ہی ان کی جان چھوڑی تھی۔ انجانے میں ہوئی غلطی نے ان کی سانسیں چھین لی تھیں۔ ایک دم میں چیختے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ سارا گھر میرے کمرے میں جمع ہو گیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ مجھے ڈرا سہما دیکھ کر والدہ نے پیار سے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ کچھ نہیں، میں ڈر گئی تھی خواب میں۔ سب کو پریشان دیکھ کر مجھے برا لگا۔ میری وجہ سے ان کی نیند خراب ہو گئی تھی۔ ایک دن اپنی ٹیبل پر بکھرے ورق اٹھا کر انہیں ترتیب میں رکھتے ہوئے میں نے قلم اٹھایا۔ بس پھر میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور مجھے وہ چڑیل یاد آئی
اس کی خوفناک شکل یاد آتے ہی میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر تک لمبے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کیا، پھر آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے کورے کاغذ پر تازہ خون کے دھبے تھے۔ قلم بھی لہو میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری اور ہاتھ سے انہیں نیچے گرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کوئی ہنس رہا تھا، زور زور سے کہکے لگا رہا تھا۔ آئینے میں میرا اپنا ہی عکس مجھ پر ہنس رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر بھی کوئی ہنس رہا تھا۔ دور، بہت دور کوئی رو رہا تھا۔ ہاں، وہیں اسی کھیت میں کوئی بین کر رہا تھا۔ ہائے میرا بچہ! میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دی، پھر بھی میں وہ آواز بخوبی سن سکتی تھی۔ میرا سر چکرانے لگا اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ میرا ذہن معاف ہو گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ اس نے میرے بچے کو مار دیا۔ اس کی ڈرونی آواز نے مجھ میں حرکت پیدا کی تو میرے لب ہلے۔ کس نے؟ میرا بچہ! اس کی دلدوز چیخوں اور بلند بین آواز نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں نے دیکھا اس کے ساتھ ایک بچے کی لاش پڑی تھی۔ اس کا سر دھڑ سے جدا ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ میری ٹانگوں نے مزید کھڑے رہنے سے جواب دے دیا تھا۔ مجھے لگا تھا شاید بے ہوش ہو جاؤں گی یا پھر ذہنی توازن کھو دوں گی، مگر نہیں، میں سائیں سائیں کرتے ذہن کے ساتھ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے مار دیا اسے! اس کی بھیانک آواز ایک بار پھر میری سماعت سے ٹکرائی۔ وہ یہاں کام کر رہا تھا۔ اس نے گھاس کاٹتے ہوئے میرے بیٹے کا سر بھی کاٹ دیا۔ وہ اپنی دل پھاڑ آواز میں ہچکیوں سے یہ رودات سنا رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے محروم ہو چکا تھا۔ میں کسی ٹرانس کی کیفیت میں بیٹھی اس سر کٹے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں لہو اگل رہی تھی۔ خون پی گئی میں اس کا۔ وہ گردن اٹھا کر سنجیدہ سی غرائی۔ میرے کانوں میں گویا سیسا انڈیل دیا گیا تھا۔ وہ اپنی انگلیوں سے لگا خون چاٹنے لگی۔ میں بدک کر رینگتے ہوئے 2 قدم پرے ہٹی اور پھٹی آنکھوں سے اس چڑیل کو دیکھا۔ کہیں یہ میرا ہی خون نہ پی جائے۔ یہ سوچ ذہن میں لپکتے ہی میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور دوڑ لگا دی۔ میں اپنی پوری زندگی میں پہلی بار اتنا تیز بھاگی تھی۔ مجھے کیسے بھی کر کے بس گھر پہنچنا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا وہ میرے پیچھے آ رہی ہوگی اور کسی بھی لمحے میرا خون پی جائے گی۔ نہیں، مجھے ابھی نہیں مرنا تھا۔ مجھے گھر جانا تھا ہر حال میں۔ راستے میں 2 بار گری تھی مگر پھر اٹھ کر بھاگنے لگی۔ میرے اندر کے ڈر اور خوف نے مجھے رکنے نہیں دیا تھا۔ موت میرے تعاقب میں تھی تو کیسے نہ بھاگتی۔ میرے جوتے کہیں راستے میں ہی اتر گئے تھے۔ ننگے پیر کھیتوں میں بھاگ بھاگ کر پیروں پر زخم آ گئے تھے۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ تیزی سے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا کہ کہیں وہ اندر ہی نہ آ جائے۔ اس وقت میری عقل سے یہ بات نکل گئی تھی کہ یہ مخلوق اندر آنے کے لیے دروازوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ میری سانسیں دھکنے کی مانی چل رہی تھیں۔ میں ابھی سنبھل نہیں پائی تھی کہ یہ کیا۔ ذہن میں پورا گاؤں جمع تھا۔ عورتیں بین کر رہی تھیں۔ میرے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اب یہاں کیا ہوا تھا؟ چند مرے مرے قدم اٹھاتی آگے بڑھی تو سامنے بھائی کی لاش دیکھ کر میں پاگل ہو گئی تھی۔ ہائے میرا بچہ! خالہ کی آواز اور اس چڑیل کی آواز گڈمڈ ہونے لگی۔ آپی! میرے بھائی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ زینب روتے ہوئے میرے گلے سے آ لگی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اپنے بال نوچ لوں۔ آخر مجھے موت کیوں نہیں آتی؟ پھر میرے حواسوں نے کام کرنا چھوڑا تو زمیں بوس ہوتے دیر نہ لگی۔ جب ہوش آیا تو تدفین کو کئی دن گزر چکے تھے۔